میں ذرا سندھو صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. مبارک ہو, آپ کے کور سینیٹر منتخب ہو گئے. رانا ثناء اللہ, آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنے ہی ووٹ آپ کو پڑیں گے؟ ہاں جی بھائی ہیں, ووٹ جتنے تھے جی, ایک ووٹ خارج ہوا ہے اور 250 ووٹ جو ہیں ان کے کاؤنٹ ہوئے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں یہ کنڈیشنل ہے, ابھی لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. تو اس سب جو ڈسپ لیکن اس حد تک کہ مطلب, لیکن آئی تھنک انہوں نے اوتھ وغیرہ پہ تو کوئی وہ نہیں کیا کہ مطلب الٹیمیٹلی اگر کل کو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. منیب صاحب اور نیاز صاحب مجھ سے زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیگل پوزیشن کو, میں بھی چھوٹا سا وکیل ہوں, لیکن کوئی ایسی میرے خیال کو حکم بنائی جاری نہیں کہ آپ اس کا رزلٹ, کیونکہ رزلٹ ان کا جاری کر دیا گیا ہے. ٹھیک, تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں, اب ان کو اوتھ سے تو کوئی نہیں روک سکے گا. وہ بات کی بات ہے کہ کیا اس لیے کہ پشاور میں شبلی صاحب کو تو ریلیف مل گیا, وہاں کا الیکشن نہیں ہوا, لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے. کچھ لوگ پھر اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے, معاملات چل رہے ہیں, لوور کورٹ سے فیصلہ آیا, فوراً نااہل کیا گیا, ساتھ ہی الیکشنز کروا دیے. It depends according to the constitution, article 62FA کہ مطلب still right now مطلب according to constitution وہ ہے مطلب is not qualified جو ہے اپنا چودھری اعجاز صاحب ہیں, اور وہ مین اس میں بڑا ان کا مین رول بھی تھا. باقی ججز کو تو ہم پابند نہیں کر سکتے کسی کو بھی, کیونکہ ڈفرینٹ فیصلے ہوتے ہیں. ایک جج ایک دفعہ ایک فیصلہ دیتا ہے, دوسری کورٹ کوئی اور فیصلہ دے رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ آف اوپینین بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی قدغن نہیں ہے جی, کوئی لیگل قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سندھو صاحب کچھ کہنا جی. میں ایک سیکنڈ میں لینا چاہتا ہوں. آنریبل منیب صاحب ہیں, یہ مجھے لگتا ہے جب سے یہ بے فیض ہوئے ہیں کہ ان پہ عمل الٹا پڑ گیا, ان پہ پی ٹی آئی پہ, ود ڈیو اپالوجی اینڈ ود اٹموسٹ ریسپیکٹ, کہ ان کے اپنے اندر میں اتنے گروپ بن گئے ہیں. اب یہ جو پارٹی بنی تھی اب یہ ہجوم بن گیا, اور لگتا ہے جیسے ان کے اندر ازدہا چھوڑ دیے گئے ہیں, جیسے زمین کا کوئی بائی پاس کرا نہیں دیتے لوگ اور کثافت زیادہ ماحول ہو جاتا ہے. اس قسم کا عمل ہو گیا ہے. دیکھیں طیب کو بھی جو بھی ہے, میں نہیں اس کو جانتا پرسنلی, میں آج تک نہیں ملا, میں سپریم کورٹ میں دیکھتا ہوں اس کو, لیکن اس کو بھی اگر باقی صحافی کر رہے تھے پریس کانفرنس, تو اس کو بھی اس لیول پہ سب سے آگے جا کے نیچے بیٹھ کے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو نیاز صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں, دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو گیو دا آنسر, اتنا لیما خاص طور پہ کہتی ہے کہ نو آنسر, سوری نیکسٹ کویسچن کریں بھی. لیکن جو بھی ہوا ہے میں بالکل ابھی ہو رہی تھی جی, اب مجھے پتہ ہے آپ. اچھا سندھو صاحب, یہ تحریک انصاف کے ساتھ ابھی بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ آج پھر 10 سال کی سزائیں ہو گئیں, جماعت بڑی پریشر میں ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ بڑی جماعت ہیں, آپ حکومت میں ہیں, لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح معاملات کو آگے بڑھایا جائے. قاسم صاحب بہت شکریہ, اٹس ویری پرٹیننٹ کویسچن. میں فرسٹ آف آل جو منیب صاحب نے فرمایا قریشی صاحب کے بارے میں, ویری بڑا باعزت سیاستدان ہے وہ, اور اگر آپ بخاری صاحب سے فون کریں جو ان کے وکیل تھے, میری ابھی بات بھی ہوئی ان سے کل, تو وہ پچھلے فیصلے پہ بھی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے حق میں بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے. جب جن کو سزائیں وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں بہت برا فیصلہ ہوا. یہ ایک ملا جلا رد عمل ہے. پاکستان میں یہ بھی ہوا ہے کہ آصف سعید کھوسر صاحب نے 2 بندوں کو بری کیا, پتہ لگا کہ 1.5 سال پہلے ان کو سزائے موت ہو چکی ہوئی ہے آلریڈی. ان کو میرے پاس ہے ججمنٹ, بندے وہ ایگزیکیوٹ ہو چکے تھے, پھانسی دے دی جا چکی ہے. منیب صاحب کے علم میں ہوگا, میرے پاس ہے اتھارٹی, آپ کے پاس بھی ہے ہوگی. منیب صاحب ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ لائر. آصف سعید کھوسر میرے ساتھ ہے اپرینٹسشپ کس میں. تو میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو بندوں 2 کو پہلے ہی وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, وہ ڈاکٹر, وہ فلاں کا کس نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے. یہ بالکل ان کی بات درست ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ ضرور کرنی پڑے گی. دوسری جو آپ نے پوچھا, سب سے پہلے یہ آپس میں بات چیت کریں. جب تک یہ آپس میں بات چیت نہیں کرتی, 19 گروپ بن گئے اب ان کے, اب کس گروپ سے ہم بات کریں جی. ایک دوسرے کے خلاف ایسے خدا جانتا ہے, مجھے تو خوف آتا ہے, ایسے اسکینڈل بھیج رہے ہیں, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ. یقین کیجئے کہ مجھے تو ذاتی طور پہ گھن آتی ہے اپنے آپ سے بھی کہ یار یہ میں کیا سن رہا ہوں. جو منیب صاحب فرما رہے تھے, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو اینڈ فار منیب صاحب. میں نے آپ دونوں کے بارے میں جو لکھتے ہیں, میں خدا جانتا ہے, میں قسم تو میں اٹھاؤں گا نہیں, لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. دفعہ مارے ان باتوں, جتنا نظر انداز کر سکتے ہیں کریں. مطلب اس حد تک ہم گراوٹ ہو گئے ہیں اخلاقی طور پر کہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں, کون سی سمت آئی. جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے, اس کے پاس صرف لڑائی رہ جاتی ہے. تو اس لیے میں تو سر یہی کہوں گا, ہاں اگر ان کا کوئی اب بھی ہے, یہ پہلے تو کہتے تھے کہ نشست نہیں ہوتی, شست ہوتی ہے, کہ زرداری صاحب میری گولی کی نشست پہ ہیں. اب پھر کہتے ہیں جی ہم نے ان سے مذاکرات نہیں کرے. جن سے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے. 50% دن کا کام ہوا, یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. تو آگے سے باقی کوئی عمل, یہ اصل میں پولیٹیکل جماعتوں کو قاسمی صاحب مذاکرات کرنے پڑیں گے. اسی کا حال تب بھی نکلے گا جی. ہماری بہت ساری جو پرابلمز ہیں نا, جب تک ہم پولیٹیکل پارٹی, لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا اوپنلی کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. شاید میں بھی انہیں میں سے ہوں گا شاید, کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں جب تک ہم سارے مل کے انٹیلیجنشیا, پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ انہوں نے آپ کی نمائندگی کرنی ہے نا. تو اس وجہ سے, ورنہ جس لیول پہ عمران خان اپنی سیاسی جماعت کو لے گئے تھے, اب کیا دیکھا کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. وہ علی امین گڈھا پور پہ تو بات نہیں کر رہے, مطلب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گڈھا پور جائے ادھر افغانستان جائے. آپ مجھے بتائیں, ماشاءاللہ سینئر لائر نیاز صاحب, سینئر لائر منیب صاحب, کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, ٹھیک ہے جی مریم صاحبہ جاپان گئی ہیں, لیکن انہوں نے وہاں پہ کوئی خارجہ پالیسی کی یا دفاع کی پالیسی کی تو بات نہیں کی. یہ دونوں چیزیں مرکز کے پاس ہیں, یہ انہوں نے بات کرنی ہے, اس لیے ان پہ بات نہیں ہو سکتی. باقی وہ وزیر اعلیٰ جدھر مرضی جائے, جس مرضی ملک میں جائے, پیرس جائے. پر یہ بھی ریالٹی ہے نا سندھو صاحب کہ جو حکمران اشرافیہ ہے اس کا ڈسکنیکٹ ہے.
وہاں پہ بھی اس طرح کے الزامات لگے. انڈونیشیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی عوام احتجاج کر رہی ہے کہ پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا, اپنی مرات میں اضافہ کر لیا. بنگلہ دیش کی سٹوری ہمارے سامنے ہے. پاکستان میں بھی پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں لاکھوں روپیہ اضافہ ہوگا. انقلاب تو ادھر نہیں آئے گا اس لیے کہ ایک سسٹم ہے, ووٹ بھی ہو رہا ہے, سب کچھ جس طرح بھی ہو رہا ہے ہمارے سامنے. لیکن کیا یہ ادراک ہے حکمران اشرافیہ کو یار کہ عوام کس حالت میں ہے اور ہم جو ہے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو مجید صاحب نے فرمایا ہے ڈی این اے کے بارے میں وہ بالکل درست بات ہے. بنگلہ دیش میں خاص طور کٹمنڈو میں تو ہمیشہ ہی کوئی 2-4 سال بعد 5 سال بعد کوئی خود بھی مار دیتا اپنے عزیزوں کو, بادشاہوں کو یا وزیر اعظم کو کوئی کچھ کر دیتا ہے. میرا ذاتی طور پہ تجربہ ہے, آئی رحمان صاحب اور آسما جہانگیر صاحب اور ایس ایم ظفر صاحب, ہم سارے اکٹھے کانفرنس پہ تھے ادھر. تو کرفیو تو ہمارا نکلنا بھی مشکل ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کیا کریں, میں کہ ان کی طرف ایسے کر دیں مزار ان کی طرف سے, وہ سمجھے ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو ہم نے ایسے کیا تو پھر ہم جہاز تک جا سکے. وہاں تو اور مسئلہ ہے, یہاں کا انٹائرلی ڈفرنٹ چیزیں ہیں. یہ ہم یہاں پہ لوگ بنتے ہیں پارٹ ٹائم انقلابی. پارٹ ٹائم انقلابی بننے سے کچھ نہیں ہوتا کبھی بھی. بھٹو صاحب نے کہا تھا, بہت قابل ہمارے لیے ایک بہت بڑے لیڈر تھے, کہ میں اگر میرے ساتھ کچھ ہوگا تو ہمالیہ روئے گا. کوئی ہمالیہ شمالیہ نہیں رویا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے. یہ سسٹم یہاں پہ بالکل وہ ڈی این اے کی جو منیف صاحب نے بات کی ہے وہی ہے, اور اس میں کچھ نہیں ہے. جو دوسری بات آپ نے تنخواہوں کے بارے میں بات کی ہے, اس پہ مجھ کا ٹائم پڑا تھوڑا, میں آپ کو اس پہ پوری ایک پروسیجر اس پہ ہے کہ کیوں, مطلب ایک میری تنخواہ تھی 1,52,000 ایز اے سینیٹر. تسی روٹی پھر بھی نہیں کھڑائی, تہاڈی تنخواہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. منیب صاحب بھی آئے, مجھے تو کچھ نہیں ہوگا, مجھے تو کچھ نہیں ہوگا, مجھے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں کہ آپ نے روٹی کیوں کھائی ہم سے. تسی سر روٹی کھوا دے گالا اسی کھا لیں. منیر صاحب کے لیے بہت قابل احترام ہے آپ دونوں میرے لیے, بلکہ میں تو نیاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں. بلکہ خان صاحب نے جیل میں کل 2 باتیں اور بھی کی. انہوں نے کہا کہ جو پچھلی گورنمنٹ میں ان کا گندم کا سکینڈل تھا, اب جو شوگر کا, یہ سندھو صاحب بتائیں گے کہ کیا انویسٹیگیٹ کیا, ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو 2 باتیں انہوں نے, اسی وجہ سے بات باہر نہیں آنے دیتے, ملنے نہیں دیتے. یہ بہت بڑے سکینڈل سامنے آئیں گے آپ کے, چینی کا بھی اور گندم کا بھی. تو یہ جواب دیں گے. دوسری اگلی بات ایک چھوٹی سی بات, انہوں نے کہا کہ جی میں نے جاپان کا دورہ بھی تو ابھی ہوا ہے نا, خیر سگالی, تو کیا ہمارا وزیر اعلیٰ کہیں دورہ نہیں کر سکتا؟ تو دورہ خیر سگالی کرنا, کسی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا فار دا لارجر انٹرسٹ اسٹیٹ کے لیے, وہ کہیں منع نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. خارجہ پالیسی کے بارے میں وہ ہے کہ وہ فیڈرل حکومت جو ایک منسٹری ہے وہ طے کرتی ہے سارا کچھ. ٹھیک جی سر. میں صرف آخری بات پر خیال, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کہ جو نیز سے فرما رہے ہیں نا, میں نے پہلے بھی بات کی کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. یہ بھی کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہیں, منیب صاحب بھی کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہے, میں بھی چھوٹا موٹا مطلب کر لیتا ہوں, بتا ریڑھ لینا من. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ دفاع کا محکمہ اور وزارت خارجہ کا محکمہ, یہ چیف منسٹر جا کے اس لیول میں مذاکرات نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے جانا ہے تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو درخواست دی ہوگا, ان کو اپنے وفد میں لے جائیں گے, نو پرابلم. پر یہ جو حکمران اشرافیہ کی مرات ہیں, اور یہ جو پارٹ ٹائم آپ نے انقلابی والی بات کی, یہاں پہ پارٹ ٹائم جمہوری بھی ہوتے ہیں لوگ, پارٹ ٹائم ووٹ کی عزت بھی ہوتی ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس مرات پہ آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے جو تحفظات ہونے چاہیے یا ہو سکتے ہیں یا ہیں؟ میرے خیال ٹائم تھوڑا ہے ابھی, چونکہ اس پہ بات نہیں ہو سکے گی, بٹ آئی ہیو دا ہول چارٹ کہ یہ کب تنخواہیں بڑی, کس ریشو سے بڑی, کس طریقے سے, کتنی دیر سے نہیں بڑی. تو یہ ضرور مطلب اس قسم آپ دیکھیں کہ ایک امریکن سینٹر کی کتنی تنخواہ, ایک امریکن سینٹر کی کتنی تنخواہ اور پاکستانی سینٹر کی کتنی تنخواہ, یہ بھی آپ دو تھوڑا سا اندازہ کریں. سر امریکن سینیٹر کے سینٹ کے الیکشن سے کبھی نہیں, سر کبھی سینٹ کے الیکشن سے آپ نے سنا ہے کہ اتنے ایم پی اتنے کے بک گئے, یا امریکہ میں اتنا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. آپ تو ہمیں میرے پہ تو یہ کبھی یہ نہ یہ آزمائش آئی ہے, اور آپ کو تو ہمیں پتہ ہے مخالفین نے بھی ووٹ دے دیے, آپ کا تو ہمیں پتہ ہے.